سورة المؤمن مکی سورت ہے، 7 آیات ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت كأحمدك الذي يكذب بالدين جو جھٹلاتا ہے انصاف کے دن کو۔ آپ نے دیکھا اس شخص جو جھٹلاتا ہے انصاف کے دن کو یا انصاف سے۔ وَذَلِكَ الَّذِي اور یہ وہی شخص ہے یتیم جو جھٹے دیتا ہے یتیم کو۔ اس لفظ کو غور سے پڑھیں گے، اس کا معنی چھٹے رہنا۔ قرآن پاک میں چند الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، وہ یدعو ہے۔ یدعو کا معنی دعا کرنا، پکارنا۔ یہ یدعو ہے، اس کی مطلب ہوتا ہے دھوکہ دے دینا، کسی کو اپنے پاس سے چھٹکار دینا، ڈانٹ دینا، دور کر دینا۔ ولا یحض اور جو تاکید نہیں کرتے ہیں علی طعام المسکین محتاجوں کو کھانا کھلانے پر۔ فویل پس ہلاکت ہے للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم جو لوگ اپنی نمازوں سے ساہون بے خبر ہیں، الذین وہ لوگ هم یراؤون جو دکھلایا کرتے ہیں، ویمنعون اور منع کرتے ہیں الماعون استعمال کی معمولی چیزوں کے لیے۔ ہر آیت میں الگ مضمون کو ذکر کیا۔ پہلے فرمایا کہ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو انصاف سے یا انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب انسانوں سے مخاطب کیا گیا کہ انسان دنیا کے اندر اعمال ایسے کر رہا ہے جو ایسے کسی کو جواب دینا ہی نہیں، نہ ہی نیچے کا حساب کیا جائے گا، نہ ہی دنیا کا حساب کیا جائے گا۔ اور کہا کہ انصاف کے دن سے بے خبر لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں انہیں وہ دن یاد نہیں ہوتا، اگر وہ دن یاد ہوتا تو یہ لوگ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ اور کہا انصاف کے دن کو جھٹلانے والوں کی کیفیت کیا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ دھکے دینے کا مطلب حقیقت میں دھکے دینا نہیں، مطلب چاہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہر قسم کا برا سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو۔ دوسرا یہاں پر بالدین بعض لوگوں میں انصاف مطلب یہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دین ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے۔ جیسے آپ نے دیکھے ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں، مطلب کہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کہ آگے آ رہے ہیں جو یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں، یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے والے دین کو جھٹلا رہے ہیں، یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے والے انصاف کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور ہم صرف نہیں، اس خود یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دوسری عادت کیا ہے، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، یا تو اس کے پاس خود مال ہے یا دوسرے کا خرچ ہے، اگر نہیں تو دوسرا سے اس کی تاکید کرے کہ تمہارے پاس مال ہے تو اس کو مسکین پر مقابل پر خرچ کرے، لیکن ہم وہ خود اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر مقابل کو کھانا کھلانے پر کسی کی تاکید نہیں کرے، کسی کو دیکھے کوئی مالدار ہے اپنے مال یہاں وہاں ظاہر کرتا ہے، اس کو تاکید نہیں کرے کہ اپنے مال کو مسکینوں کی وسعت کرے، تو وہ شخص انصاف کو جھٹلا رہا ہے، وہ شخص اس دین کو، اس ملت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہاں مساکین کے ساتھ بالکل اخلاق کا سلوک کا یہاں پر حکم کیا گیا۔ یہ اسلام کی بلند ترین اخلاقی تعلیمات ہیں جو کسی دوسرے مذہب یا مسلک میں موجود نہیں ہیں۔ پھر کیا کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ویل للمصلین، نمازی ہونے کے باوجود کہا کہ ویل ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ہلاکت نہیں ملتی ہے، یہ تو آگے بتا دی دو آیات میں، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پہلی وجہ ان کے لیے ہلاکت کی ہے
नमाज पढ़ते ही हैं लेकिन बेसब्री करते हैं। नमाज पढ़ते हैं बेसब्री के साथ। बेसब्री में बहुत सी बातें आ गई। पहली बात कि नमाज कभी पढ़ी कभी छोड़ दी, जैसे हम मुसलमानों का नियम पड़ता ऐसा है, कभी पढ़ी कभी न पढ़ी, कभी दिन में एक पढ़ी सात हो गई, कभी 2-3 दिन में पढ़ी, कभी हफ्ते पूरा न पढ़ी। ये भी नमाज से बेखबर। अल्लाह ने कहना गलत हलाकत है उनके लिए, नमाज से बेखबर। एक तो ये, दूसरा पढ़ते तो सारे हैं नमाज, लेकिन मुकम्मल जहन नमाज के लिए सारा दिन नहीं, इनके लिए कहीं दिया करते सारा दिन बर्बाद हुए और नमाज रहे हैं ख्याल देने की तरफ है। ये शैतान का वसवसा आता है कभी नमाज के अंदर, तो इसमें शैतान से लेना चाहिए। दुनिया के वसवसा आ रहा है तो हमें ध्यान नमाज की तरफ लगाएं, फिर दुनिया की तरफ ध्यान जाए, फिर हम नमाज की तरफ लगाएं। ये जो जद्दोजहद रहनी चाहिए अल्लाह के तरफ। अब ये ख्याल आया, हमने इसमें पूरा सोचना शुरू कर दिया, ये नमाज की बेखबरी है। ये है कि नमाज का वक्त आया, नमाज को टालते रहे, जब सजा होने वाली है तो जल्दी से देखा ऐसा करेंगे। तो ये होगा कि नमाज से बेखबर है, अपनी नमाज से बेखबर है। लेकिन हमारी नमाजें अब इबादत से निकल गए हैं, अब आदत बन गई। हम अपनी पेटों में भी मसरूफ है और रसोई में भी जा रहे हैं, सब्जियों में भी जा रहे हैं, कुआं भी खेल रहे हैं, हर चीज अपनी खाली होते जा रहे हैं और मजे से सलाम पर खेलते नमाज। इसके बाद क्या कहें, अगली सूरत क्या है बर्बादी की? नमाजी की अगली सूरत क्या है कि अगर नमाज पढ़ते हैं तो दिखाने के लिए पढ़ते हैं। तो मजमून कुरान इल्म का बयान किया गया, इसी तरह का ये सारा मजमून हम पूरे निशा में कर हर एक मसाल यहाँ पर भी करेंगे। वहाँ भी नमाज के बारे में यही था कि नमाज पढ़ते नहीं और वो पढ़ते हैं रोशनी अल्लाह का जिक्र नहीं करते, बस दुनिया के दिखावे के लिए करते हैं। अब एक आदमी का वाक़या बहुत दफा सुना हमने। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, दरवाजे पर नीचे से खटका हुआ जैसे कोई घर में दाखिल हुआ है, लेकिन नमाज और लंबी गई, लंबी करता हुआ काफी देर बाद सलाम फेरा। तो उनको देखा कितना है, जब देखा तो दरवाजे में कुछ नंबर उसका बैठा हुआ था, तो सोचने लगा तो मैं समझा कोई मोहल्लेदार को दोस्त आया है, मैंने नमाज लंबी करी तो मुझे लंबी नमाज पढ़ते हुए देखे भी बड़ा जरूरी है, तो मेरे साथ क्या हुआ लिहाजा रिया ना है, नमाज में इबादत में किसी में भी रिया की खाली है। हरी किताब का मशहूर है जो दिखलावे के लिए नमाज पढ़े वो मुशरिक है, दिखावे के लिए रोजा रखे मुशरिक है। रखने सबसे बड़ी बात जिसको हम अहमियत नहीं देते कहा मालूम कहते हैं तो कौन मामूली चीज़ जैसे किसी ने कोई धागा नहीं लिया, किसी ने मुकुट नहीं ली, बस इससे तो लेके बेकार थी करना तो इतने वकील दखल करने वाले लोग हैं तो इस्तेमाल की आम मामूली की चीज भी नहीं करने देते। जो मामूली चीजें मांगने के लिए इस्तेमाल के लिए मांग रहे थे उसमें भी चीज को देखिए जिससे कामिल और मुकम्मल ये भी है तो जिसके अंदर मामूली से मामूली चीज का भी ख्याल रखेंगे। अगर एक इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है वो सच्चा नमाजी होने के दावे करता है लेकिन मखलूक के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है तो वो इंसान भलाई से महरूम है। जब इसकी हदीस में बोलता है कि बेमरनी से महरूम किया जाए, ये हर भलाई से महरूम किया जाए यहाँ तक इस्तेमाल होती है। इंसान इबादतें कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, लेकिन मखलूक सदन के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है। इसके लिए मेरा ये है जैसे अभी के पास मखलूक सारी के सारी जरूरत संभव है
اور اللہ سے وہ انسان زیادہ پسند ہے جس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور یہ سلوک کرنے کا حکم ہی کافروں کے ساتھ نہیں دیا گیا. کافر ہیں، محتاج ہیں، سکالتی ان کا خیال رکھے کہ دلی محبت ان کے ساتھ ہے. دلی محبت کی اجازت نہیں ہے باقی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو جب کافروں کے ساتھ ایسا سلوک ہے ہمارے نبی کا ایسا بہت ہم لوگ کم سے سنتے ہیں، ہمیشہ سارے بچے سنتے ہیں. وہ بوڑھی عورت تھی آپ کے راستے میں کھڑا کر کے سب کے اوپر گرایا کرتی تھی. جب دماغ پر بھی آپ نے سیکھی خدمت شروع کر دی. تو اسلام میں جو ہے دلوں کے اخلاق کے ذریعے جیتا گیا ہے، تلواروں کے ذریعے نہیں جیتا گیا. تلواروں سے حکومت ہوتی تو یہ آگے تک کی حکومت ہوتی، یہ نہیں قانون نہیں، یہ اللہ کے دین کی تعلیم تھی. ان کے اندر تلوار ایسی نہیں ہوتی. یہ اخلاق کے ساتھ اخلاق کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جلوانے کی اس میں ضرورت ہے. اللہ ہم سے کروا لے یہ سمجھنا کیا جب اللہ ہمیں ان سے مکمل عمل نصیب کرنا اور نمازوں کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے لگیں. تو انقاص میں تیسری جگہ پر آئے ہے کہ اللہ کے لیے قائم کرے اللہ کے لیے محبت بن کر. جیسے بار بار آتا ہے کوئی مسئلہ نماز قائم کا مطلب ہر لحاظ سے بہتر ہے، بالکل کامل ہے، وقت مکمل ہے، صفائی اور پاکیزگی کا مکمل لحاظ رکھا گیا ہے. اسی اور خود بجنے والی نمازیں وقت کے اندر پڑی گئی یہ نماز کا قائم کرنا ہے. ایک ہی نماز پڑھ رہے ہم کرتے ہیں اس کو نماز پڑھ رہے ہیں. ایک ہی نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا، یہ وہ طریقہ ہے کہ مکمل بجٹ آزاد خوشی سے توجہ محبت سے پڑھنے والی تو نمازی اپنے وقت سے قلم کرنے والا ہوتا ہے. نمازی اپنے وقت سے دروازے چھوٹے کرتا ہے اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ دروازے پہ مسلسل دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے چھوٹے ہیں. تو اللہ ہمارے لیے یہ بند دروازے کھول دے اور اللہ ہماری سفارش کی ہے. اللہ ہمیں سچی نمازیں ایسی نمازیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے پڑھی، اپنے بعد میں آنے والوں کو سکھائی. اللہ ہمیں سکھانے مکمل ہونے گا دنیا کی سکھنے سے اللہ کی نمازیں پڑھنے والے